السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں اور فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام، یوٹیوب، الغرض سوشل میڈیا کی جتنی راہیں ہیں، ان راہوں سے گزرنے والے میرے پیاروں، آپ کی خدمت میں ایک بات یہ عرض ہے کہ یہ تمام چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کا استعمال اس لیے کیا جائے تاکہ آپ کی ذات کو، آپ کے سماج کو، دنیا کو فائدہ ہو اور نتیجہ آخرت میں اچھا نکلے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، انسٹاگرام پر دن رات آپ لگے رہیں اور دھیرے دھیرے آپ ایسے راستے پر چل پڑیں جس میں آپ کا وقت تو برباد ہی ہو، پلس آپ کی ذات برباد ہو، آپ کا گھر اور سماج برباد ہو، آپ کا دیش برباد ہو، اور آخرت میں سوائے آگ کے کوئی بدلاؤ کو نہ۔ اس لیے خبردار خبردار خبردار، سوشل میڈیا جو آپ کے ہاتھوں میں ہے اس کا صحیح استعمال کریں، صبر کے ساتھ، ذہن کو آوارہ نہ رکھتے ہوئے، اپنی زندگی کا ایک اصول متعین کرتے ہوئے سوشل میڈیا کے لیے ایک خاص وقت بنا کر رکھتے ہوئے تب استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، صراط مستقیم دکھا دے۔ یہ دعا اس لیے کرتے رہیں کیونکہ سوشل میڈیا کے راستے پر چلتے چلتے آپ کے لیے بھٹکنے کے بہت راستے ہیں۔ سوشل میڈیا پر آپ کو بھٹکانے والے لوگ بہت ملیں گے، اچھے لوگ بھی الحمدللہ، لیکن اگر آپ نے توجہ نہیں دی تو آپ بے راہ رو ہو سکتے ہیں، اخلاقی اعتبار سے برباد ہو سکتے ہیں، عقیدے کے اعتبار سے برباد ہو سکتے ہیں، عمل کے اعتبار سے معصیت میں پڑ سکتے ہیں، اور آپ کے وقت کی جو بربادی ہوگی وہ تو متعین ہے۔ اس لیے دعا کرتے رہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے پر ہمیں رکھ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، تیرا کرم ہوا، تیرا فضل ہوا، تیری مہربانی ہوئی، غیر المغضوب علیہم، ان کے راستے سے بچانا میرے مولا جن پر تیرا غضب ہوا، اور ان کے راستے سے بچانا جو گمراہ۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ کئی بار ایسا ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا استعمال کرتے کرتے یک بیک آپ بہک جائیں،
کیونکہ اس سوشل میڈیا پر ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے اخلاق کو تو برباد کر ہی رہے ہو، تو پوری ایک دنیا ہے اخلاق کو برباد کرنے والی، پلس آپ کے دین کے لٹیرے اس راستے میں بہت سے، اس میں بڑی ٹوپیوں والے بھی ہو سکتے ہیں، کئی بڑی داڑھیوں والے ہو سکتے ہیں، لمبے جبے قبے والے ہو سکتے ہیں، صافہ اور پگڑیوں اور عمامے والے ہو سکتے ہیں، بظاہر قرآن کی آیتیں پڑھنے والے ہو سکتے ہیں، بظاہر احادیث رسول پڑھنے والے ہو سکتے ہیں، بظاہر آپ کو اللہ کا نام لے کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، دین کا نام لے کر کے آپ کو پکڑیں گے اور بہت کچھ دنوں تک معقول باتیں کریں گے، آپ کو ہوگا یار بڑی اچھی باتیں کرتا فلاں تو سوشل میڈیا پر اس کی بات سننے کے لائق ہے۔ دھیرے 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 آپ کو جب قبضے میں کر لے گا، یک بیک ایسی باتیں بتانا شروع کر دے گا، ایک نیا آدمی محفل چھوڑ کر کے بھاگ جائے، لیکن چونکہ آپ دھیرے دھیرے اس کے جال میں پھنس چکے ہیں، اس لیے اس کی باتیں آپ کو بہت زیادہ بری نہیں لگے گی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اس چینل پر، سوشل میڈیا پر، فرقہ قادیانیہ جو احمدیہ کے نام سے احمدی مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، آپ گھنٹوں ان کا پروگرام سنتے رہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے۔ اچھی اچھی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں زبان سے کہیں گے کہ خاتم المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ وہ قادیانی ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی کو اللہ کا نبی مانتے، اور بہت دنوں کے سنتے سنتے آپ ایسے پکڑ میں آ جائیں گے کہ ہو سکتا ہے آپ بھی گمراہ ہو جائیں، آپ بھی وہی بات کہنے لگیں جو بہت دنوں سے آپ اس کی بات، معقول باتیں سن رہے تھے، اچانک وہ دینی باتیں کرنے لگا اور آپ کی پٹری کو اس نے بدل دیا۔ اس لیے خصوصاً احمدیہ چینل، قادیانیوں کی جو گفتگو، ٹوپیاں ان کے پاس بھی ہیں، داڑھیاں ان کے پاس بھی ہیں، وہ بھی بہت سارے جو ہے گترے اور یہ سب شمار پہنتے ہیں بہت سارے، اور قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے واسطے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنا دین اور ایمان بیچ بیٹھے۔ اس لیے ہوشیاری کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اپنی زندگی میں سوشل میڈیا ہی کو پورا دین نہ سمجھیے گا، اپنا کوئی استاد متعین کریں، ظاہری طور پر باقاعدہ، جس سے آپ کی ملاقات ہوتی ہو، جس سے آپ فون وغیرہ کر سکتے ہو، جس سے آپ اپنے شبہات کو ظاہر کر سکتے ہو، اپنے سوالوں کا جواب لے سکتے ہو، ایسا استاد اپنی زندگی میں متعین کر کے رکھیے، ورنہ ایسے چڑیا کھیت چگ جائے گی، کہتے ہیں کہ اب پچھتائے کا ہو جب چڑیا چگ دیکھیے۔ میں کافی دنوں سے فیس بک پر دیکھتا رہا، اور یہ بھی جان لیجیے آپ، یہ سوشل میڈیا کی اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اگر آپ ایسے ہی دیکھیں گے، چلا تھوڑا دیکھتے ہیں، تھوڑا مزہ لیتے ہیں، تھوڑا دیکھتے ہیں قادیانی کیا کہتے ہیں، ایک بار، دو بار، چار بار جب آپ دیکھیں گے تو جب آپ فیس بک کھولیں گے تو آپ کو وہ نیٹ والا وہی چیز پروسے گا، کیونکہ آپ نے اپنی اچھا ظاہر کر دی، آپ نے اپنی جو مرضی بتا دی، تو آپ کے سامنے وہی ساری باتیں آئیں گی، اور دیکھتے 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 خدا نہ خطا، اللہ نہ کرے، آپ کو وہی چیز اچھی لگنے لگے اور آپ کفر میں داخل۔ یہ تو ابھی میں اس آدمی کی، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بالکل سارے مسلمانوں کے نزدیک اسلام سے خارج، پلس آپ کو سوشل میڈیا پر پگڑی اور عمامہ باندھے ہوئے، داڑھی رکھے ہوئے کوئی انجینئر، کوئی جہلمی ایسے ملیں گے، کبھی ایسا لگے گا وہ کہے گا کہ اہل حدیثوں کی ساری باتیں صحیح ہیں،
آپ کو مزہ آ جائے گا. آپ کا رفع الیدین اور آپ کا آمین بالجہر اور آپ کی جو ہے شرک سے دوری اور آپ کی بدعات سے دوری یہ ساری باتیں وہ کہے گا. اس کو ویور چاہیے, اس کو مشاہدین چاہیے نیٹ پر. اس طرح سے جب پکڑ آپ کہو گے یار باتیں تو سچی کرتا ہے, بات بڑی ہمت کی کرتا ہے, اس کے بعد آپ کے دل میں گھسے گا, تاریخی باتیں لائے گا. تب وہ جب صحابہ کی دشمنی نکال کر جب بھونکنا شروع کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھ میں نہ پاؤ, ہو سکتا ہے اس کے چکر میں آپ پھنس چکے ہوں, اس کا جادو آپ پر چل چکا ہو. اس کے بعد آپ بھی وہی بات کہنے لگے جو صحابہ کرام کی دشمنی یہ مرزا مٹا رہا ہے, صحابہ کرام کی دشمنی دکھا رہا ہے. حد کر دیا اس نے. اہل بیت کے نام پر جو لوگ بھی صحابہ کرام کی دشمنی کا اظہار کرتے ہیں وہ اپنے ایمان کے خیر بنائیں. اہل بیت الحمدللہ ان کا مقام بہت اونچا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی اور کو جس کی غلطی واضح نہیں ہے آپ غلط اور قصوروار ٹھہرا کر کے اسے دین و ایمان سے خارج کریں اور الٹی سیدھی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بھونکیں. پھر ہوگا کیا جب صحابہ کرام کو آپ مطعون کر دیں گے, مرزا جہلمی جیسے اور ایک اور ہے اسحاق. میں بہت چھوٹا طالب علم ہوں, لیکن میں جانتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر آدمی بہک سکتا ہے, اس لیے میرا یہ مقام نہیں, لیکن پھر بھی میں خدشہ ظاہر کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اپنے بچے اپنے نوجوان اس مرزا کو دیکھتے مزہ آتا ہے اس کی باتوں میں, چٹکلے جھونکتا ہے, لیکن اس کے بعد امیر معاویہ کی دشمنی ظاہر کرے گا, صحابہ کرام سے دشمنی ظاہر کرے گا اور تاریخ کے حوالے سے صحابہ کرام کو مجرم ٹھہرائے گا, اہل بیت کی محبت ظاہر کرے گا اور دھیرے 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 آپ کا گلا یہاں پکڑ لے گا اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہوا کیا. آج میں نے سوشل میڈیا پر ایک تصویر دیکھی, ایک صاحب نے ایک بندر جو جس کا چہرہ کالا ہے, ایک لنگور ہے, ایک گھر میں گیا, ایک بوڑھی عورت ہے, اس نے ظاہر کیا کہ جنگلی جانوروں سے دوستی نہ دکھاؤ, وہ کبھی بھی خونخوار ہو سکتے ہیں. اس عورت نے وہ جہاں بیٹھا ہے بندر لے گئی ہے, وہاں وہ بھی بیٹھی ہے, اس کو کھانا دینا چاہتی ہے, کچھ دینا چاہتی ہے, اس کو پیار کر رہی ہے, وہ بھی بڑا اچھے ڈھنگ سے پیار کرتا ہے, چھوتا ہے, اس کو چھوتا ہے, پھر آگے بڑھ جاتا ہے, پھر یوں چھوتا ہے, پھر اس کے گلے لگتا ہے اور پھر اس کو چومتا ہے. اس کے بعد جب پکڑ میں آ جاتی ہے بس اس کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ بندر ہے, یہ دھیرے 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 پیار کرتے کرتے معقول باتیں کرتے کرتے, کیونکہ ان کا کوئی منہج نہیں, یہ منمانی گفتگو کرنے والے ہیں, تو منمانی باتیں کرنے والوں سے دور ہو جاؤ. بات قرآن کی کرو, بات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو, بات فہم صحابہ کی ہونی چاہیے. صرف قرآن حدیث بھی نہیں, قرآن و حدیث صحابہ کرام کے فہم کے مطابق. جس گروہ کو اللہ تعالی نے قرآن پھیلانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد بنایا, اس گروہ پر جب لان تان شروع ہو جائے گا پھر کون سا دین بچے گا. اس لیے ایسے لوگوں کی جال سازی سے بچو. میں بھی چند دنوں پہلے, 2-3 دن پہلے, یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی کبھی کبھی عقلیات میں بھٹکتے ہیں اور کسی کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں. ایک صاحب کی تقریر میں نے دیکھی, ان کی تصویر تو نہیں خالی آواز ہے کہ قرآن کا محمد کون, اعوذ باللہ من ذالک. یہ نیا آیا ہے بتانے کہ قرآن کا محمد کون. یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. قرآن جن کو محمد کہہ رہا ہے وہ یہ نہیں ہے. ایسا ثابت کیا اس نے اور کہا قرآن کریم میں جن جن آیات میں محمد کا لفظ لایا گیا ہے
وہ سب قرآن میں داخل کیے گئے، نعوذ باللہ وہ قرآن میں سے نہیں ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو برا لگے، میں ایک شبہ ظاہر کر رہا ہوں، برا نہیں ماننا، اور کیا کیا کر کر کے آپ کو ساری باتیں سناتا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ قرآن کے نام پر کیا ہو رہا ہے؟ حدیث کے نام پر آپ کو گمراہ کی، یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، یہ غیر ہی ہے، یہ اپنے ہیں جو غیر بن بیٹھے، بک گئے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے شعور کو اندر سے جگائیں، آنکھیں کھلی رکھ کر کے دیکھیں، اور اپنا ایک استاد کوئی بنا لے ضرور، جو قرآن و سنت اور صحابہ کی فہم کے مطابق گفتگو کرنے والا ہو، اس سے مسلسل ربط میں رہیں، روزانہ رہیں، دوسرے رہیں، ہفتے میں رہیں، جب جب آپ کو کہیں الجھن محسوس ہو تب آپ اپنے استاد سے ربط کریں اور اس سے پوچھیں کہ قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے طریقے کی روشنی میں اس مسئلے کا کیا حال ہے، فلاں بات میں نے سنی ہے یا فلاں بات میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ علم بہت ضروری ہے۔ علم اگر علم میں کمی رہ گئی اور آپ ادھر ادھر علم حاصل کرنے لگے تو آپ اپنا دین بیچ سکتے۔ امام شافعی کی طرف منسوب ایک شعر علم کے بارے میں کہ اخی لن تنال العلم الا بستۃ سأنبئك عن تفصیلها ببیانی ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ وارشاد واستادی وطول زمانی، کہ اے میرے بھائی تم علم نہیں حاصل کر سکتے جب تک 6 باتیں نہ ہوں۔ میں اس کی تفصیل تمہیں بتا رہا ہوں۔ ذکاء وحرص، ذہانت ہونی چاہیے، آپ کو ذہین ہونا چاہیے، ہوشیار، تب آپ علم کو کیچ کر پائیں گے۔ وحرص، آپ کے اندر تڑپ ہو، آپ کے اندر لالچ ہو، یہ چیز مجھے مل جائے تب ملے گی۔ وہ اجتہاد، خالی ذہانت کام نہیں کرے گا، خالی لالچ نہیں، بلکہ اس کے لیے مسلسل کوشش، محنت، توجہ ہونی چاہیے۔ وہ بلغت، اور اس راستے میں آپ کو روپیہ پیسہ اور مالیت بھی خرچ کرنا پڑے گا۔ وہ ارشاد و استادی، ہاں، اور استاد کی رہنمائی ہونی چاہیے۔ ایسے اگر آپ نے گوگل سے، یوٹیوب سے اور ٹویٹر سے دین سیکھنا شروع کیا تو بہت ممکن ہے کہ آپ اپنا جو بچا کھچا دین کھولو۔ وہ ارشاد و استادی، استاد کی رہنمائی ہونی چاہیے۔ وہ طول و زمانی، اور علم 1-2 دن میں نہیں ملے گا، اس میں زمانے لگ جائیں گے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم کو حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر کے قبر تک۔ ہوشیار رہنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دعا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو کوئی شبہ ہے کہ ہم پھر پلٹ کے کافر ہو جائیں گے؟ آپ یہ دعا بار بار کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سنو، ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، بندوں کے جو دل ہے نا وہ اللہ کی انگلیوں کے بیچ میں ہے، یصرفها کیف یشاء، وہ جیسا چاہتا ہے ان دلوں کو پھیرتا رہتا ہے۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، تو میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھے، کوئی میرے دین کو نہ چرا سکے، کوئی میرے اعمال کو نہ برباد کر سکے، کوئی میرے اخلاق کو نہ تباہ کر سکے، کوئی میرے ایمان کو نہ چرا سکے، کوئی مجھے گمراہ نہ کر سکے۔ اور کیوں کر گمراہ کر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو ہائی وے پر چھوڑا ہے، دن کے اجالے میں ہائی وے پر چھوڑ کر گئے ہیں جس میں کوئی گلی چوراہے نہیں، بھٹکنے کی گنجائش نہیں ہے، آپ کیوں کسی کی باتوں میں آؤ؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما
किताब अल्लाह व सुन्नती, मैं तुम्हारे पास दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जब तक उन्हें मजबूती से पकड़े रहोगे गुमराह ना होगे। और ये दोनों चीजें भी कैसी? फैन आमनू बिमिस्ले आमनतुम भी, लोग अगर ईमान लाए सहाबा जैसे तुम मोमिन हो, सहाबा ने जैसा कुरान समझा, सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का जो मतलब समझा, वही मतलब हमें समझना होगा। अगर उस तरीके से हम हटे, हमने कुरान को तो माना लेकिन जैसा हमारा दिल चाहा वैसा माना, हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस पर अमल तो किया लेकिन जैसे हमें समझ में आया तैसे अमल किया, ये नहीं देखा कि कुरान का वो मफहूम सहाबा क्या बयान करते थे, हदीस का ये माना सहाबा के नजदीक क्या था, अगर ये हमने नहीं मालूम किया तो हम गुमराह हो जाएंगे, जहन्नम में चले जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मारूफ और मशहूर हदीस, इसमें आपने फरमाया इन्ना बनु इसराइल कद इफ्तरकत अला सिंतैन व सबईन फिरका, बनु इसराइल 72 फिरकों में बटे थे। वह सतफ्तरिकु उम्मती अला 73 फिरका, और मेरी ये उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। कुल्लुहुन्ना फिन्नार इल्ला वाहिदा, इन 73 फिरकों में से तमाम के तमाम जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक फिरका है। कौन है? मैं हूं, आप हैं, तुम हो। नाम किसी का नहीं लिया, ये नाम जो लोगों ने रखा है ना, ये सब इनके अपने पहचान वाले नाम है। आप अपना उसूल बताइए, आप अपना मनहज बताइए, आप अपना दीन बताइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसूल और जो मनहज और जो तरीका बताया, वो कहा मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो लोग जन्नत में जाएंगे जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर। सोशल मीडिया पर जब आप लोगों को फॉलो करें और सुने तो देखें कि उन लोगों की बातें इस अंदाज की है कि नहीं, कुरान सुन्नत और फाहम सहाबा, इस तरह की बात अगर हो रही है तब तो आप उसको सुनिए, बिठाइए जहन में। वरना अगर कोई दुनियावी फायदे की चीज है तो उसे हासिल कर लीजिए, और लेकिन दीन वहां से ना हासिल। लेकुन फन रजाल, हर फन के लिए अल्लाह ने अलग मर्द पैदा किए। दीन को उलमाए हक से सीखिए और दुनियादारी आप सीखते रहिए। तो ये चंद बातें थी जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता था सोशल मीडिया के सिलसिले में। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क हिंदुस्तान के हालात खुसूसी तौर पर और पूरी दुनिया के हालात उमूमी तौर पर दुरुस्त फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमन सुकून और चैन और बेखौफी की जिंदगी दे दुश्मनों से। अल्लाहुम्मा क़सिम लना बिन खशियतिका मा तहूलु बिही बैनना व बैन मआसीका व मिन ताअतिका मा तुबल्लिगुना बिही जन्नतक व मिन अल यकीन मा तुहव्विनु बिही अलैना मसाइब अद-दुनिया। अल्लाहुम्मा मत्ति'ना बिअस्माइना व अबसारिना व कुव्वातिना मा बक़ैतना वजअलहु अल-वारिस मिन्ना वजअल सअरना अला मन ज़लमना वंसुरना अला मन आदाना वला तजअल मुसीबतना फी दीनिना वला तजअल अद-दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलग इल्मिना वला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरी व अस्लिह ली दुनियाया। अगर कोई, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, लेकिन अगर किसी के पास कोई सवाल हो तो आखिर में सवाल कर सकते हैं। व अस्लिह ली दुनियाया अल्लती फीहा माआशी व अस्लिह ली आखिरती अल्लती फीहा माआदी वजअलिल हयाता ज़ियादतन ली फी कुल्लि खैर वजअलिल मौता राहतन ली मिन कुल्लि शर। आमीन। व आखिरु दावाना
ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔